السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، آپ حضرات اللہ کی کتاب کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، بہت مبارک ہے۔ مجھے دعوت دی گئی، میں سر درد کا مسلسل شکار ہو چکا ہوں، مسلسل سفر، مسلسل بول اب سر ساتھ نہیں دے رہا۔ تو یہ دوست چل کے گھر آ گئے تو مجھے شرم آئی انکار کرتے ہوئے، آنے کی میری ہمت نہیں تھی، لیکن جب کوئی چل کے آ جاتا ہے تو اس کا ایک وزن بن جاتا ہے جس کو ٹالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو چند دوست چل کے آ گئے میرے پاس، مجھے بولنے میں کافی تکلف ہوتا ہے اب، کیونکہ کسی وقت بھی درد میرا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو درس قرآن تو ہو چکا ہے، چند باتیں میں قرآن سے متعلق جو ابھی فی الحال ذہن میں آئی ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کلام کس کا ہے۔ کلام کی طاقت متکلم سے پیدا ہوتی، متکلم کا پتہ نہ ہو تو کلام کی طاقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ امر کی طاقت عامر کی طاقت سے پیدا ہوتی، امر میں جو طاقت پیدا ہوتی ہے وہ عامر کی طاقت سے پیدا ہوتی۔ تو یہ کس کا کلام ہے، اور یہ کلام خود کیا ہے، اور یہ کلام کس پر اترا ہے اور کس لیے اترا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل، تنزیل، تنزیل کا لفظی ترجمہ تو ہے اتارا ہوا، لیکن اس کی جو اصل کیفیت ہے وہ ہے، میں آپ کے سامنے کہتا ہوں وہ آ گیا، تو آپ سارے پیچھے گردنیں موڑ کے دیکھو گے کون آ گیا، کیونکہ میرے اشارے میں عظمت ہے، وہ آ گئے، حیرت ہے، عظمت ہے، نکال دو، وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ آ گئے۔ تنزیل، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اس میں ہیبت ہے، ہیبت، وہ آ رہا ہے۔ ایک لفظ آیا تنزیل، وہ آیا، وہ آیا، کدھر سے، کون بھیج رہا ہے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس کی طرف سے آیا، وہ آیا، اس کی طرف سے آیا جس نے زمین کو بچھایا، آسمان کو اٹھایا۔ وہ کون ہے؟ الرحمن، وہ کہاں ہے؟ علی العرش استوى، عرش پر استوا ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ وہ کیسا ہے کہ زمین اس کی، آسمان اس کے، زمین آسمان کا درمیان اس کا، زمین کی آخری تہ تک جو کچھ ہے سب کچھ اس کا۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب میں جو کچھ ہے سب اللہ کا۔ رب المشرق والمغرب،
مشرق اور مغرب کا پالنے والا وہ اللہ، لہو ما فی السماوات، آسمان جو آسمانوں کے اندر، زمین جو زمین کے اندر، زمین آسمان کے درمیان کے خلا میں جو کچھ ہے، تحت الثری تک جو کچھ ہے سارا اس کا ہے۔ اتنے بڑے نظام کو سنبھالتا کیسے ہے؟ کہ ایسی آسانی سے سنبھالتا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، تم زور سے بولو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ تیرے سر کو بھی جانتا ہے۔ سر کیا ہے؟ کسی کے کان میں سرگوشی کرنا، سر کہ دو آدمی آپس میں سمجھ رہے ہیں۔ اور اخفا کیا ہے؟ کہ زبان بند کر کے تالو سے لگا کر دل کی دھڑکنوں میں بات کرنا، اندر کی بات جو تیرے اپنے کان نہ سنے، جو تیرے کان بھی نہ سنے، اخفا، تیرا رب وہ بھی سن لیتا ہے۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بلاؤ۔ باپ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو اس کو دکھ ہوا، تو اس نے اس دکھ میں چند شعر کہے۔ شعر تو ان کی فطرت میں تھے، لیکن زبان سے نہیں، دل ہی دل میں شعر کہتا ہوا وہ مسجد کی طرف آئے، زبان سے ایک حرف نہیں ادا ہوا۔ جب وہ دربار رسالت میں پہنچا تو جبریل آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا مقدمہ بعد میں سنیں، پہلے اسے کہیں کہ وہ شعر سنائے جو اس کی زبان سے ادا نہیں ہوا، اور اس کے کانوں نے نہیں سنا، لیکن رب العرش العظیم نے سن لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی تیری بات بھی سنتے ہیں، پہلے وہ بتا جو تو نے دل ہی دل میں کہا ہے۔ وہ کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کا رب ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہی رہتا ہے۔ اس کی عزت کی قسم، چند خیالات تھے جو خیال کی دنیا میں ہی رہے، زبان پر نہیں آئے، آپ کے رب نے اسے بھی سن لیا۔ کیا کہا تھا؟ کہا جی کہا تھا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل وإذا ضاقتک بالسقم لم ابد لسقمک الا ساہرا اتململ کأنی انا المتروک دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تحمل تخاف الرضا نفسی علیک وإنها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ اللہ کے محبوب کے آنسو ایسے برسات کی طرح۔ بیٹا جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا، تیرے لیے جینا شروع کیا، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے جھلستی ہواؤں سے لڑا، ٹھٹھرتی راتوں سے لڑا، تجھے ایک تار نوالا کھلانے کے لیے میں کولو کے بیل کی طرح پستا رہا، چلتا رہا، اور میری جوانی کا رس گھل گھل کے تیری ہڈیوں میں اترتا رہا، اترتا رہا، اترتا رہا۔ تو بیمار ہوا تو اس سے زیادہ بیمار میں ہو جاتا تھا، تو روتا تھا تو اس سے زیادہ میں روتا تھا، تجھے نیند نہیں آتی تھی تو اس سے زیادہ میں تڑپتا تھا، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری ساری رات کام کرتا رہا، اور تیری بیماری دہلا دیتی، ہلا دیتی، کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، کبھی تیری ماں پیرا دیتی، کبھی میں پیرا دیتا کہ کہیں مر نہ جائے، حالانکہ موت تو مقدر ہے، لیکن تیری محبت نے ہمیں پاگل کر دیا، دیوانہ کر دیا، اور ہم تیرے لیے جیتے رہے، اس آس پر جیے کہ تو جوان ہوگا ہم بوڑھے ہوں گے، تو جیسے ہم تیری انگلی پکڑ کے چلے تو ہماری انگلی پکڑ کے چلے گا، جیسے ہم نے تجھے کھلایا
تو ہمیں کھلائے گا. لیکن فلما ترعرعت، جب تیرے اندر جوانی کی لہریں دوڑیں، میری ساری جوانی وہ گھل گھل کے تیرے اندر اتر گئی، تو ایک سرسبز درخت بنا، اور میرے اوپر خزاں آ گئی، تیرے اوپر بہار آ گئی. مجھے پتجھڑ نے نگل لیا، تجھے بہار نے ہرا کر دیا. میں دوہرا ہو گیا، تو سیدھا ہو گیا. مجھے تمنا ہو گیا میرا سہارا بنے گا. ایک دم تیری نظریں پلٹ گئیں اور تو ایسے ہو گیا جیسے میں تیرا باپ ہی نہیں لگتا، جیسے میں تیرا کچھ لگتا ہی نہیں. اور تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں اور تو ایسے بات کرنے لگا جیسے میں نوکر ہوں. تو میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کو جھٹلا کر کہا کہ نہیں، غالباً میں اس کا باپ نہیں، میں اس کا شاید خادم ہوں، چونکہ باپ سے تو اولاد ایسے بات نہیں کیا کرتی. اللہ کے نبی کو رو رو کے برا حال ہو گیا. تو آپ نے اس کو گریبان سے پکڑا، اس نوجوان کو کہا اٹھ جا میری مجلس سے، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی. کہ کوئی نشانی تو بتائیں. کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. اس لیے آپ نے اپنی اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میری ماں زندہ ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا اماں وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. تنزیل ممن خلق الارض، زمین کا بنانے والا، والسماوات العلا، بلند آسمانوں کو بنانے والا. کون؟ الرحمن. کہاں؟ علی العرش استوى. کیسا؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. طاقت کیسی، اقتدار کیسا، غلبہ کیسا. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اس کا نام کیا ہے؟ ابھی تو خالی صفات آ رہی ہیں، بھائی نام تو بتاؤ، نام کیا ہے؟ اللہ. اس کا نام ہے اللہ. اس لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ کو خدا نہ کہا کرو، اللہ صرف اللہ ہے. اللہ خدا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، خدا بھی اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے. اللہ صرف اللہ سے ادا ہوتا ہے، خدا سے اللہ ادا نہیں ہوتا. گاڈ سے اللہ کا مطلب ادا نہیں ہوتا. بھگوان سے، ایشور سے، دیوتا سے، اوتار سے، یزدان سے جیسے اللہ کا مطلب ادا نہیں ہوتا، ایسے ہی خدا سے بھی. میں کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، ناجائز علماء استعمال کرتے ہیں، استعمال کیا ہے، استعمال کر رہے ہیں، کوئی ناجائز نہیں، لیکن مجھے عربی کا ذوق ہے، میں اس کے لحاظ سے یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ خدا اللہ کا ترجمہ پورا نہیں ہے. خدا اللہ کی صرف ایک صفت پر واجب صادق آتا ہے، واجب الوجود. اور اللہ جب تم کہتے ہو اللہم، تو تم جتنے اللہ کے صفاتی نام ہیں ان تمام ناموں کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارتے ہو. اللہ جب میں کہتا ہوں اللہم، تو جتنے اللہ کے صفاتی نام ہیں میں نے سب کے ساتھ اللہ کو پکارا ہے. تو اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اللہ اللہ. لفظ اللہ میں سے کسی لفظ میں سے حرف نکالو تو مطلب بدل جاتا ہے. طارق جمیل، طارق رات کو آنے والا. اس کا تا ہٹا دو تو ارق بے قرار ہونے والا. اس کا الف ہٹا دو ترک کھٹ کھٹانے والا. اس کا قاف ہٹا دو تو ترع چھا جانے والا. ایک لفظ میں سے حرف نکل جائے تو مطلب بدل جاتا ہے. جمیل خوبصورت، میم ہٹا دو تو جیل بن گیا، اور جیم ہٹا دو تو میل بن گیا، یا ہٹا دو تو جمل بن گیا، اونٹ بن گیا. ایک حرف نکل جائے تو مطلب کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. صرف لفظ اللہ میں یہ خوبی ہے کہ اس میں سے جو مرضی نکال دو اس کا مطلب نہیں بدلتا. اب یہ ہے اللہ، یہ اللہ لکھا ہوا ہے، اس کا یہ الف ہٹا دو، یہ الف، تو پیچھے بچتا ہے للہ.
تو قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر اس کا الف کے ساتھ یہ لام ہٹا دو تو پیچھے بچتا ہے لہو. تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر اس کا یہ آخری لام ہٹا دو تو پیچھے بچتا ہے الہ. تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. پھر اور اس سے عجیب بات بتاؤں، یہ الف بھی ہٹا دو، یہ لام بھی ہٹا دو، یہ لام بھی ہٹا دو، ہا میں صرف پیش کی آواز باقی رکھو، ہو صرف ہا کی پیش کو باقی رکھو تو وہ بھی اللہ پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. تو ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، اور للہ بھی اللہ، اور الہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے. تو اللہ کو خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. جب اللہ سے بات کرو کہ یا اللہ، اللہ کا شکر. خدا کا ٹھیک، میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں یہ کہہ رہا ہوں جڑتا نہیں. اللہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی لفظ میں اللہ کا معنی پورا نہیں ہوتا. کون ہے وہ اللہ؟ کوئی اور اس جیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اور اس جیسا نہیں ہے. صفات میں کوئی اس جیسا اور ہے؟ لہ الاسماء الحسنی. نہ ذات میں لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا ہے، ساری کائنات پر لا ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. تو کوئی صفات میں اس جیسا ہے نہیں. لہ الاسماء الحسنی، الرحمن الرحیم، تمام صفات اسی کے لیے ہیں. الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الحسیب الکریم الرقیب الجلیل المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ لہ الاسماء الحسنی. سارے خوبصورت ناموں کا مال ہے. یہ کلام اس کا ہے. جب اللہ کا ہی نہیں پتا تو قرآن کا کیا پتا؟ اللہ کی ہیبت سے دل خالی ہوئے تو قرآن کی ہیبت سے دل خالی ہو گئے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. پہاڑوں پر اتارتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو کلام اللہ کا ہے. یہ کلام خود کیا ہے؟ یہ کلام خود کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ فَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. یہ کیا ہے؟ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ کیا ہے؟ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. یہ قرآن کیا ہے؟ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ قرآن کیا ہے؟ ذلک الکتاب لا ریب فیہ. یہ قرآن کیا ہے؟ واتبعوا النور الذی انزل معہ. یہ قرآن کیا ہے؟ مہیمنا علیہ. یہ قرآن کیا ہے؟ قاف والقرآن المجید. یہ قرآن کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم. حکیم اللہ بھی ہے، قرآن کا نام بھی حکیم ہے. مجید اللہ بھی ہے، قرآن کا نام بھی مجید ہے. مہیمن اللہ بھی ہے، قرآن کا نام بھی مہیمن ہے. عزیز اللہ بھی ہے، قرآن کا نام بھی عزیز ہے.
نور اللہ بھی ہے، قرآن کا نام بھی نور ہے، مجید اللہ بھی ہے، قرآن کا نام بھی مجید ہے، یہ قرآن ہے۔ ہماری بات میں جبوتی گیا تو مجھے سب سے پہلے، چھوٹا سا غریب ملک ہے، اپنے ملک کی محرومی کا احساس ہوا کہ جبوتی کے عوام بھی عربی سمجھتے ہیں، کوئی وہاں عربی زبان کوئی حکومت کی طرف سے نہیں پڑھائی جاتی، اپنے شوق سے سیکھتے، ریڈیو چلانے والا بھی عربی جانتا، قرآن سنتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو بہتے، اور ہمارے کروڑوں مسلمان پاکستان کے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا، انگریزی کی ڈگریاں لے لے کے زندگی گزار دی ہے۔ لوگ، میں کوئی انکار تو نہیں کرتا ہوں، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، اتحیات کا ترجمہ نہیں آتا۔ صومالیہ گیا، عورتیں قرآن سمجھتی، عربی جانتی، اپنے شوق سے پڑھتی۔ یہ وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ تورات، زبور، انجیل کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں ہے۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ تورات، زبور، انجیل کتاب اللہ تھیں، مٹا دی گئیں۔ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اور اللہ کی ذات ابدی، ازلی، قدیم ہے، ناقابل تردید و تبدیل ہے، تو اس کی ذات سے نکلا ہوا کلام ناقابل تردید و تبدیل ہے۔ تورات، زبور، انجیل لکھی ہوئی اتری، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، لکھا ہوا نہیں آیا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، راہ راست اللہ کی ذات سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا، پھر وہاں سے زبان پر آیا، وہاں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ تو سن، تیرا دل جیسے قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا، اللہ نے لوح محفوظ پہ قرآن لکھوایا الف لام میم، لیکن جیسے اللہ کی زبان سے نکلا ہے ایسے اگر لوح محفوظ پر اتارا جاتا تو لوح محفوظ کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر لوح محفوظ پر قرآن اتارا جاتا تو لوح محفوظ کے پرزے پرزے ہو جاتے۔ یہ محمد مصطفیٰ کا دل ہے جس نے پورا قرآن سنبھال لیا، پورے قرآن کو سنبھال، لوح محفوظ سے بڑا دل۔ زمین آسمان پر اس کلام کو ڈالا جاتا تو ہباء منصورہ ہو جاتا۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے کہ سارے کلام کو اتنی طاقت خرچ ہوتی تھی کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، اور اتنا وزن پڑتا تھا۔ زید بن ثابت کے ران پہ سر رکھا ہوا تھا اور آپ پر وہی اتری تو زید بن ثابت کہنے لگے مجھے لگا جیسے میری ران ٹوٹ جائے گی، اور جب چلتی اونٹنی پر وہی اترتی تھی تو اونٹنی وزن سے بیٹھ جاتی تھی، اور آپ سخت سردی میں ماتھے پہ پسینہ آ جاتا، آنکھیں بند ہو جاتی، لیکن دل سہار لوح محفوظ پر اترتا تو ٹکڑے ٹکڑے جاتے۔ اس کا ایک حسن معنوی ہے، ایک اس کا حسن ظاہری ہے۔ اس کی ظاہری حسن نے عرب و عجم کو گرا دیا، اور سارا دن قریش مکہ آپ کی مخالفت کرتے تھے، اور رات کو آ کر آپ کا قرآن سنتے، آپ نفلوں میں قرآن پڑھا کرتے تھے، تو قریش مکہ رات کو آ کر آپ کا کلام سنتے تھے، پیچھے کو ادھر چھپا، کو ادھر چھپا، کو ادھر چھپا۔ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے کھڑے تھے آپ کا قرآن سننے کے لیے، اور آپ کھڑے ہوتے تھے حجر اسود کے سامنے، کہ بیت اللہ بھی سامنے اور بیت المقدس بھی سامنے، تو آپ پڑھ رہے تھے الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة متعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. یہ سورہ حق کا پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر کے منہ سے نکلا بے ساختہ. پہلے میلے ہوتے تھے، میلے جاہلیت، تو عرب شعراء اپنا کلام پیش کرتے تھے. جو سب سے عالی کلام ہوتا تھا بیت اللہ میں لٹکا دیا جاتا تھا. تو جب اس سے اچھا کوئی کلام کہتا تو وہ اتار کر دوسرا لٹکا دیا جاتا تھا. ایک دور ایسا آیا کہ 7 شعراء کا کلام لٹکا ہوا تھا کہ اس میں 19-20 کا فرق بھی نہیں تھا، بہت رائی کے برابر فرق تھا. تو انہوں نے 7 کے 7 قصیدے لٹکا دیے، 7 معلقہ، کہ جب اس سے اچھا کوئی کلام آئے گا تو پھر ہم اس کو اتار دیں گے. تو زمانہ گزر گیا، دہائیاں گزر گئیں، اس سے بہتر کلام کوئی پیش نہ کر سکا. وہ 7 قصیدے لٹکے رہے کہ ادھر اعلان نبوت ہوا اور قرآن اترنا شروع ہوا، اور قرآن کو سن سن کر انہوں نے قصیدے اتارنے شروع کیے خود ہی، کہ اس کلام کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا. آخری قصیدہ تھا امر القیس کا، جو سب سے اعلیٰ شمار ہوتا ہے. امر القیس ملک الشعراء، شعراء کا بادشاہ ہے امر القیس. تو وہ مر گیا تھا، اس کی بہن زندہ تھی. تو لوگوں نے اس کی بہن سے کہا تو کلام اتار دے، دیکھ نہیں رہی محمد پہ کیسا کلام آ رہا. وہ کہنے لگے ابھی میرے بھائی کی ٹکر کا کلام نہیں آیا. اس کے بھائی کا قصیدہ واقعی عربی زبان میں شاہکار ہے. قفا نبک من ذکر حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فتوضع فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيه يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدمع محملي. یہ 90 اشعار کا قصیدہ، اس کے ابتدائی 7-8 شعر پڑھ کر میں نے آپ کو سنا ہے. تو اس قصیدے میں بڑی جان ہے، بڑی جان ہے. تو اس کی بہن نے کہا ابھی میرے بھائی کے ٹکر کا کلام نہیں آیا. تو ایک آیت آئی سورہ ہود. سارا قرآن فصیح ہے، قرآن کی سب سے فصیح آیت. سارا قرآن بلیغ ہے، قرآن کی سب سے بلیغ آیت. سارا قرآن خوبصورت ہے، قرآن کی سب سے خوبصورت آیت فصاحت، بلاغت، ادب کے لحاظ سے وہ ہے سورہ ہود کی آیت وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اس آیت میں 19 الفاظ ہیں اور 21 بلاغت کی اقسام اس کے اندر شامل ہیں، جو ایک انسان کے لیے ناممکنات میں سے ہے. تو اس کی بہن نے گھرنے ٹیک کر کہا کہ اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو گرا دیا، نگل لیا. وہ جا کر قصیدہ اتار کے پھاڑ کے پھینک دیا. اس کلام کی ایک ہیبت تھی، دل دہلتے تھے، دل دہلتے تھے. ہماری بدقسمتی ہے کہ سامنے حافظ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، پیچھے کسی کو خبر ہی نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے، لہٰذا آدھی مسجد 8 تراویح کے بعد خالی ہو جاتی. کہ کیسے بے وقوف ہیں جو اپنے اللہ کے کلام سے منہ موڑ کر جا رہے ہیں. کہاں ٹیلی ویژن دیکھیں، خبریں سنتے. سال میں ایک دفعہ کا 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے سن لے، آدھی مسجد 8 تراویح پہ خالی ہو جاتی. کہ ان کو پتہ نہیں کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اس میں کیا کشش ہے. عمر رضی اللہ عنہ سنتے سنتے بے خود ہو گئے. الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ
كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. کیا طاقت اور ردم ہے الفاظ میں. تو ان کے منہ سے نکلا پردے کے پیچھے چھپے ہوئے کہنے لگے ماشاء اللہ. تو عمر رضی اللہ عنہ پھڑک اٹھے کہنے لگے ما السحرہ، کتنا بڑا جادوگر ہے، کتنا بڑا جادوگر ہے، اتنی دور سے میری سرگوشی کو سن لیا، اتنی دور سے. تو اللہ کے نبی نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن، یہ جادوگر بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون. حضرت عمر یہاں شکار ہوئے سب سے پہلا جو تیر لگا ہے وہ یہ لگا ہے، اس کے بعد پھر آگے سارا واقعہ بنتا ہے. تو یہ اللہ کی کتاب سے روگردانی ہے. پتہ ہی کوئی نہیں ہے کس کا کلام ہے، کس کا کلام ہے اور کیا کلام کیا ہے، یہ نہیں پتا کلام کیا ہے. عبداللہ بن مقفع ایک ادیب گزرا ہے، ایرانی فارسی، پھر مسلمان ہو گیا تھا. مسلمان ہونے کا اس کا واقعہ عجیب ہے. اس سے بعض لوگوں نے، غیر مسلموں نے کہا کہ تم اتنے بڑے عربی کے ادیب ہو، تم مسلمانوں کے قرآن کے مقابلے میں ایک کلام تیار کرو. اس نے کہا مجھے 1 سال کا راشن دو، میں تیار کرتا ہوں. 1 سال کا راشن لے کر گھر بیٹھ گیا اور پورا سال گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں نکالا اور کلام تیار کرتا رہا. 1 سال کے بعد اس نے ایک کلام تیار کیا اور مطمئن ہو گیا کہ یہ کلام میرا مسلمانوں کی کتاب سے میل کھاتا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے قُلْ لَا اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہ میرا تمہیں اعلان ہے تم انسان جنات سارے اکٹھے ہو جاؤ اور اس قرآن کے مقابلے میں ایک سطر تیار کرو، نہیں کر سکتے. اس نے کہا میں نے کر لیا ہے. اب وہ کر کے نکلا باہر، مطمئن ہو کر باہر نکلا. یوں گلی میں سے گزرا، ایک کھڑکی کھلی، ایک گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور ایک بچی گلی کی طرف منہ کر کے قرآن کھول کے قرآن پڑھ رہی ہے. یہ عبداللہ گزرا اور یہ بچی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلِعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وہی آج جو میں نے پہلے بتائی. یہ آیت بچی نے تلاوت کی اور ادھر سے عبداللہ گزرا، اس کے کان میں پڑی تو ویسے کانپ اٹھا. میرے تمہارے لیے تو کانپنے کی چیز تھی کہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا ہے، کیا کہا جا رہا ہے. اور ترجمے میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی. اے زمین نگل جا، اے آسمان تھم جا. پانی ختم ہو گیا، اللہ کا امر پورا ہو گیا، کشتی جودی پہاڑ پہ لگ گئی. ترجمہ تو یہ ہے. لیکن اس میں کیا حسن تھا جس نے عبداللہ کو ہلا دیا، لرزا دیا. اور واپس گیا اور جا کر اپنا کلام اٹھایا اور اس کو پرزے کر کے پھاڑ کے کہنے لگا میری آیت، میرے کلام کو تو ایک جملہ کھا گیا، میں سارے قرآن کا مقابلہ کہاں سے کروں گا. کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. اس کا الٹا کام اس کو راس آ گیا، کبے نو لاتا ہوا جی سیدھا ہو گیا. کس پر اترا ہے؟ کس پر اترا ہے؟ یہ کس پر اترا ہے اس کا بھی پتہ کوئی؟ جس پر اترا ہے اس کا بھی پتہ کوئی؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. جس کی رسالت پہ اللہ نے قسم اٹھائی ہو، کسی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، اس کی رسالت پہ قسم اٹھائی. جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھائی، کسی کی صفائی پیش کرتے ہوئے اللہ نے قسم نہیں اٹھائی. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. جس کے اخلاق پہ اللہ نے قسم اٹھائی ہو، کسی کے اخلاق پہ قسم نہیں اٹھائی. نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کہ میرے محبوب تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں. والضحى واللیل اذا سجا. ایک ترجمہ جو ساری تفسیروں میں ہے، مجھے قسم ہے روشن دن کی اور تاریک رات کی، تیرے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا نہ تم پہ ناراض ہے.
امام رازی نے 2 ترجمے اور کیے ہیں، والضحیٰ مجھے قسم ہے تیرے روشن علم کی، واللیل اذا سجا مجھے قسم ہے تیری ستاری کی چادر کی جس میں تو اپنی امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتا ہے۔ ہمارا کام ستاری ہے، عیب اچھالنا نہیں ہے، عیب اچھالنا نہیں ہے، عیب اچھالنا نہیں ہے۔ اور ساری امت کا مزاج بن گیا ہے لوگوں کے عیب پکڑنا، اچھالنا، پگڑی اچھالنا اور عیب پکڑنا اور ان کو برا بھلا کہنا۔ اور جب کوئی کسی کے عیب پر کسی کو حقیر سمجھتا ہے، جب کسی کے عیب پر کوئی کسی کو حقیر سمجھتا ہے اور اسے ذلیل سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے کہ تیری موت سے پہلے تجھے اس عیب میں مبتلا کر کے تمہیں ماروں گا۔ تو کون ہے میرے بندے کو حقیر سمجھنے والا؟ یہ تو میرا اور اس کا معاملہ ہے، پتہ نہیں کس بات پہ اللہ بخشتا۔ دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ اندر کی باتیں ہیں، پتہ نہیں کون سی ادا اللہ کو پسند اور چل معاف کیا، اور میں مارا جاؤں کہ تو نے اس کو برا کیوں کہا تھا، اسے برا کیوں سمجھا تھا۔ تیسرا ترجمہ بھی امام راضی نے کیا ہے، والضحیٰ، جو بہت خوبصورت ہے اور اگلے مضمون سے بڑا جوڑ کھاتا ہے۔ والضحیٰ مجھے تیرے روشن خوبصورت چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تمہیں چھوڑا ہے نہ تیرا رب تجھ پہ ناراض ہے۔ قریش مکہ وہی بند ہو گئی کچھ دن، تو قریش مکہ کہنے لگے ودعہ ربہ وقلی، اس کا رب اسے چھوڑ گیا، اس کا رب اسے چھوڑ گیا۔ تو آپ کو بڑا صدمہ ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت اماں خدیجہ نے بھی کہہ دیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو چھوڑ تو نہیں دیا، اپنوں کی بات تو کھا جاتی۔ کہتے ہیں منصور حلاج کو لے جا رہے تھے قتل گاہ کی طرف، مقتل کی طرف، تو لوگ اس کو پتھر مار رہے تھے، وہ چپ کر کے جا رہے تھے، تو ابو بکر شبلی نے ایک کنکر اٹھا کے مارا، تو انہوں نے کہا ہائے، تو لوگوں نے کہا اتنے پتھر کھا کے تو نے آہ نہ کی، اس کے کنکر پر تیری ہائے کیوں نکلی؟ کہا تم جانتے نہیں ہو، یہ جانتا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو، تم سے کیا گلا، یہ تو مجھے جانتا ہے۔ تو ابنوں کی تو کھا جاتی۔ تو جب یہ اماں خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے، اللہ نے چھوڑ تو نہیں، تو پھر یہ آیت آئی جبریل والضحیٰ واللیل اذا سجا، جسے آدمی جلدی میں بات کرتا ہے نا، یہ اس لہجے میں یہ سورت اتری ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ جبریل تیزی میں اللہ کے نبی کی دل جوئی کے لیے، دلداری کے لیے، تسلی کے لیے تیزی میں کرا۔ یہی طریقہ ہوتا ہے، جب آدمی تیزی میں ہوتا ہے تو وہ ایسی بات کرتا ہے۔ تو یہ صورت واحد ہے جو اس انداز میں آئی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ جبریل کو کال لگی ہوئی کہ جلدی سے اللہ کا کلام پہنچا دوں اور آپ کے دل کے غبار کو دھو دوں، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبد اللہ ہے، بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حیزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ نزل به الروح الامین علی قلبک کتاب انزلناه الیک تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده
لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ تین تکون ہیں، یہ جب دل میں اتریں گی تو پھر قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، قرآن کا پیغام بھی سمجھ میں آئے گا۔ نہ اللہ کا پتہ ہو، نہ اللہ کے رسول سے عشق ہو، نہ اللہ سے عشق ہو، تو قرآن تو ایک اجنبی پیغام بن جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا انکم فی زمان ہدنہ وان السیر بکم للسریع افلا ترون الا اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویاتیان بکل موعود۔ قال مقداد ما الہدنۃ یا رسول اللہ؟ قال دار بلاء وانقطاع وإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار۔ کہ ایک دن آئے گا کہ تم پر کالی رات کی طرح فتنے چھا جائیں گے اور حق و باطل کی تمیز مٹ جائے گی۔ تو پھر جب ایسا وقت آئے گا تو تم میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ الا وان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تفارق الکتاب۔ ایک دن آئے گا حکومت کا راستہ الگ ہوگا، قرآن کا راستہ الگ ہوگا۔ جب تمہیں موقع ملے اختیار کا اور چننے کا تو حکومت چھوڑ دینا، میری کتاب کو پکڑ لینا۔ تو میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا۔ فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع، جس کے بارے میں شفاعت کرے گا قبول کی جائے گی، جس کے بارے میں جھگڑا کیا جائے گا اس کا مانا جائے گا، جو اسے آگے رکھے گا اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچائے گا، جو اس کو پیچھے کر دے گا اس کو دھکا دے کے جہنم میں گرائے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، صرف ایک درس قرآن کافی نہیں ہے، پوری زندگی کی محنت سے زندگیوں کا رخ بدلتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط مستقیم کتاب اللہ، انعمت علیہم جو اہل اللہ ہیں۔ صحبت سے دین آتا ہے، صرف پڑھنے سے نہیں آتا ہے، صرف سننے سے نہیں آتا ہے۔ تو آپ سارا مجمع مبارک مہینے میں ہو، مبارک مجلس میں ہو، تبلیغ میں 4 مہینے لگانے کی نیت کرو۔ نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، 40 دن کی نیت کرو اور عملی طور پر اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے محنت کرو، سیکھو، تو انشاءاللہ اس سے زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ زندگی میں جو تبدیلی آتی ہے، تبدیلی کے لیے ماحول اور صحبت ضروری ہے، ماحول اور صحبت ضروری ہے۔ وہ کرتے 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 یہ ابھی جو یوسف یوحنا کی بات فرما رہے تھے ہمارے بھائی، وہ ایک دن میں صرف ایک بیان سے نہیں وہ بدلا، وہ 3 سال مسلسل اس کو ماحول میں لاتے رہے لاتے رہے لاتے رہے لاتے رہے، تو اللہ نے آہستہ 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 اس کا دل پلٹ دیا، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے اب اوروں کو دعوت دینے والا، جنید جمشید ناچنے والا، گانے والا، سٹیج پہ ناچنے والا، لڑکیوں کے ساتھ ناچنا، 6 سال اس کے پیچھے ہم پھرے۔ وہ یہاں جب لاہور میں، پنجاب میں جہاں کہیں گانے آتا تھا تو ہم وہاں پہنچ جاتے تھے۔ رات 2 بجے سٹیج سے اترتا تو اس کو گاڑی میں بٹھا کر ہم مسجد میں لے آتے تھے۔ 3 بجے سٹیج سے اترتا، اس کو گاڑی میں بٹھا کر مسجد میں لے آتے، اور وہاں کو سلا دیتے تھے، اس کو نماز کے لیے بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ جب اٹھتا تھا پھر اس کو کھلاتے پلاتے اکرام کرتے کرتے پھر 3 دن لگا لو، 3 دن لگا لو، ہر مہینے 3 دن لگا لو۔ وہ 3 دن لگاتا 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 اللہ کے فضل و کرم سے پورے دین پہ چلنے والا بن گیا، دین کا داعی بن گیا، اللہ کے پیغام کو دنیا میں سنانے والا بن گیا۔ تو آپ سارا مجمع تبلیغ میں 4 مہینے کی بھی نیت کرو، اور اپنی پوری زندگی کو اللہ اس کے رسول کے سانچے میں ڈھالنے کی نیت کرو۔ پوری زندگی کا خلاصہ 2 باتیں ہیں، ایک عبادت ہے جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اور ابھی روزہ ہماری طرف متوجہ ہے، اور ایک اخلاق ہیں جس میں 3 چیزیں سر فہرست ہیں، ایک تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو۔ یہ 2 باتیں جس مرد عورت کے اندر آ جائیں گی، پورا دین اس کے اندر آ جائے گا۔ یہ پورے دین کا عنوان ہے۔ عبادت ہماری بنیاد ہے اور اچھے اخلاق ہماری چھت ہیں۔ ہمارے پاس جو اس وقت دین ہے وہ عبادت والا دین ہے، اخلاق والا دین ہم بھول چکے ہیں، مٹ چکا ہے، صرف کتابوں میں رہ گیا ہے، مٹ چکا ہے۔ وہ مشکل ہے، عبادت کا دین آسان ہے، اخلاق والا دین مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے تکمیل ایمان کو عبادت سے نہیں جوڑا، اخلاق سے جوڑا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں ایمان مکمل کرنا چاہتا ہوں،
تو آپ نے فرمایا حسن خلقک یکمل ایمان، تو اپنے اخلاق اچھے کر لے، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ تو بھائی یہ چند باتیں میرے ذہن میں آئی تھیں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔